الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ایمان اور عمل اور اس کی جزا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 پارہ نمبر 1، ترجمہ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب بھی انہیں کھانے کے لیے اس میں سے پھل دیے جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھانے کے لیے دیا گیا اور دیا گیا تھا انہیں اس سے ملتا جلتا، اور واسطے ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی آغاز میں خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ خوشخبری ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ خوشخبری صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن میں بیک وقت دو صفات پائی جائیں، دو خوبیاں پائی جائیں، کہ وہ نمبر 1 کہ وہ ایمان والے ہوں، اور دوسرا کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو دل سے ماننا، دل سے ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمل اچھا ہوتا ہے، ایک عمل برا ہوتا ہے۔ اچھے عمل پر نیکیاں ملتی ہیں، برے عمل پر گناہ ہوتا ہے۔ اچھے عمل پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں، برے عمل پر اللہ تبارک و تعالی دوزخ عطا فرماتے ہیں، دوزخ میں اس کو ڈالتے ہیں۔ اب اچھے عمل کی مثال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود، اور جائز کام میں کسی ضرورت مند کی اس کی مدد کرنا۔ اور برے عمل کی مثال جیسے سود، رشوت، شراب نوشی، چغلی، غیبت، کینہ، حسد وغیرہ۔ اور ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں، یہ ایک دوسرے سے
جڑے ہوئے ہیں، کوئی الگ الگ چیز نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا تبھی تو یہ کارآمد ہوں گے، ورنہ ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان کی مثال، ایمان اور عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بنیاد اور عمارت کی عمارت ہے۔ ایمان بنیاد ہے اور عمارت جو ہے اس کے اوپر وہ عمل ہے۔ اگر بنیاد ہوگی تو تب ہی اس کے اوپر عمارت ہوگی، اگر صرف بنیاد ہو اور عمارت نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں، اور اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت ہی قائم نہ ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان تو لے آتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، مگر ساری زندگی گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں، برائیاں ہی برائیاں کرتے ہیں، نیکی نہیں کرتے۔ تو وہ لوگوں کو اگر اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت چاہیں تو اپنے فضل کے ذریعے سے معاف کر دیں اور انہیں جنت میں داخل کر دیں، ان کے گناہوں کو مٹا دیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ان کو پکڑ لیں، ان کو عذاب کریں، دوزخ کے اندر ڈال دیں، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں سے پاک کر کے انہیں جنت میں داخل فرما دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی پکڑنے پر آئیں تو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور کافر ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں، تو ان کے یہ جو عمل ہے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سب ضائع ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی انہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ مریں گے تو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، قبر میں ان کی قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی، حشر والے دن بھی نہایت تکلیف میں ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ان کا مقدر ہوگی اور اس میں جلتے رہیں گے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر مومنوں کے لیے رہائش کا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ جب کسی نئی جگہ جاتا ہے تو اسے اپنی رہائش کی فکر ہوتی ہے، کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کے لیے دل لگی کا سامان ہونا چاہیے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی فطرت کے عین مطابق اسے رہائش کے لیے جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ وہ جنت باغات والی ہوگی، اور ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی کہ نہروں کے کناروں پر باغات لگے ہوئے ہوں گے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان درختوں، پھلوں، پھولوں، سبزے، ٹھنڈی جگہ، صاف پانی، ٹھنڈے پانی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت کا انتظام کیا ہے، جیسے کہ شہروں میں لوگ سبزے وغیرہ کے لیے پارکوں وغیرہ میں جاتے ہیں، اور دیہاتوں میں لوگ اپنے باغات میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھل کھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جنت کے اندر جو باغات ہوں گے وہ صرف ایک ہی پھل کے نہیں ہوں گے، مختلف پھلوں کے ہوں گے، مثال کے طور پر انار کے
باغات ہوں گے، انگور کے باغات ہوں گے۔ اور جنت کے اندر مومنوں کو پھلوں کو کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ جس پھل کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے کھا سکیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے کا ڈر ہوگا۔ جیسے کہ ہم دنیا میں باغ میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو سیر کرنے کے لیے ہمیں الگ پیسے دینے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی پھل کھانے کو ہمارا دل کرے تو ہمیں وہ پھل خریدنا پڑتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، ہم توڑ کے نہیں کھا سکتے، اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر مومنوں کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، وہ جتنا چاہیں جون سا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ اور جو پھل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو دنیا سے مشابہ پھل عطا فرمائیں گے، دنیا میں جیسے پھل تھے ان سے ملتے جلتے پھل عطا کریں گے، شکل میں صورت میں اسی طرح ہوں گے۔ مگر جب بندہ مومن اس پھل کو کھا کر دیکھے گا تو اس کا ذائقہ دنیاوی پھلوں سے ارب گنا اچھا ہوگا، لذیذ ہوگا۔ دنیا سے ملتے جلتے پھل مومنوں کو کیوں دیے جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جس چیز سے مانوس ہوتا ہے بندہ وہی چیز کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو آم کھاتا ہے وہ آم ہی کھانا پسند کرے گا، جس بھی جگہ جائے گا اگر اس کو آم مل جائیں گے تو آم وہ خوشی سے کھائے گا۔ ایک بندہ جو اس سے مانوس ہی نہیں ہے اس پھل سے، وہ اسے نہیں کھائے گا۔ مثلا ایک آدمی جو آم کا بے حد شوقین ہے اور اس نے کبھی جاپانی پھل کھایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اگر اس کو وہ پھل دیا جائے گا تو وہ پھل اتنے شوق سے اور اتنی چاہت سے نہیں کھائے گا۔ دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل اسی لیے دیے جائیں گے کہ مومن ان کی طرف بڑھیں اور انہیں کھائیں۔ اور جنت میں مومنوں کے لیے اور بھی نعمتیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک صاف بیویاں عطا فرمائے گا، وہ حوریں ہوں گی، دنیاوی عورتوں کی طرح ہر غلاظت سے پاک ہوں گی، یعنی کہ دنیاوی عورتوں میں جو نقص ہوتے ہیں وہ ان سے حوریں پاک ہوں گی، اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور صرف اپنے شوہروں کی ہی طرف توجہ کرنے والی ہوں گی اور کسی طرف توجہ کرنے والی نہ ہوں گی۔ حور کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی وضاحت طویل ہے۔ جب بندہ مومن حور کو جنت میں پہلی مرتبہ دیکھے گا تو بندہ تصور کرے گا کہ شاید یہ میرا رب ہے اور 1000 سال تک اسے دیکھتا ہی رہے گا۔ جو بندہ مومن کو جو ادنا درجے کا ہوگا غالباً اسے 72 حوریں دی جائیں گی جو بے حد خوبصورت ہوں گی اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یعنی کہ جنت میں رہائش دی ہے، کھانے کے لیے پھل وغیرہ دیے ہیں اور پاک صاف بیویاں جو حوریں دی ہیں، یہ عارضی نہیں ہیں، چھن جانے والی نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے دی ہیں۔ کیونکہ بندے کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ بندہ اس نعمت کے چھن جانے سے ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی بندے کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ نعمت ضائع نہ ہو جائے، مجھ سے چھن نہ جائے، اولاد وفات نہ پا جائے یا گم نہ ہو جائے، تو وہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جنت میں اس سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ وہ پریشان ہو کہ یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے تھے، ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔